بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد درس بخاری شریف میں تقدیر کے بیان میں امام بخاری رحمہ اللہ نے مصیبتیں جو اللہ کی طرف سے آتی ہیں اس سے متعلق ایک باب باندھا ہے۔ قرآن مجید کی ایک آیت پیش کی ہے کہ اللہ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ میرے محبوب آپ فرما دیجئے قل لن یصیبنا الا ما كتب اللہ لنا، ہمیں کوئی تکلیف کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی مگر وہی جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی۔ اور اس کے بعد بھی اگلا جز آیت کا یہ ہے کہ ایمان والوں کو هو مولانا، وہی ہمارا رب ہے، ایمان والوں کو اس اللہ پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ ابھی جو مصیبتیں اللہ کی طرف سے آتی ہیں، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ نے انسان کے لیے لکھ دی ہیں مصیبتیں، اور وہ اس کی پیدائش سے بھی پہلے لکھی جا چکی ہیں، اور اس مصیبتوں کے اوپر جو صبر کرتا ہے، خاص کر طاعون کی بیماری سے متعلق آج ایک روایت ہے۔ طاعون ایک ایسی وبا ہوتی تھی کہ جو اموات کا موت کا سبب بن جاتی تھی۔ طاعون اموات سے اس زمانے میں بہت خطرناک وبا، 70 ہزار لوگ ایک دن میں مر جاتے تھے۔ تو بعض محدثین نے لکھا ہے کہ طاعون جو ہے وہ ایک دانہ نکلتا تھا بغل کے نیچے، جس سے پورا جسم انسان کا بیمار ہو جاتا تھا اور اس کی موت واقع ہو جاتی تھی۔ تو بعض جگہوں پر یہ طاعون کی بیماریاں ہوا کرتی تھیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی۔ حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے طاعون کی حقیقت پوچھی۔ آپ نے فرمایا کہ ایک عذاب ہوتا ہے، اللہ جسے چاہتے ہیں اس پر نازل کر دیتے ہیں، لیکن ایمان والوں کے لیے اللہ اس کو رحمت بنا دیتے ہیں جب وہ اس پر صبر کرتے ہیں۔ پھر فرمایا کوئی بندہ کسی شہر میں ہوتا ہے اور وہاں پر طاعون کی بیماری آ جائے تو وہ صبر کرتے ہوئے، جمتے ہوئے اور اس بیماری پر اجر و ثواب کی امید رکھتے ہوئے وہاں سے نکلتا نہیں ہے، تو یہ یقین رکھتے ہوئے کہ لا یصیبہ الا ما کتب اللہ لہ، کہ اللہ نے جو میرے لیے لکھ دیا وہ تو مجھے پہنچ کر رہے گا، تو فرمایا اس کو شہید کا اجر ملتا ہے۔ تو اللہ کی طرف سے حالات پر صبر کرنا اور یہ یقین رکھنا کہ جو اللہ نے لکھ دیا وہ تو ہو کر رہے گا، اور وہی میرے ساتھ پیش آیا جو اللہ نے لکھ دیا، یہی مفہوم ہے ما شاء اللہ کا وما لم یشاء لم یکن کا۔ اب بعض اعمال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلائے ہیں کہ جو مصیبتیں ہمارے لیے لکھ دی جاتی ہیں وہ ان اعمال کی برکت سے ٹل جاتی ہیں، جن میں سے میں نے کل عرض کیا تھا ایک دعاؤں کا اہتمام ہے کہ صبح و شام کی دعاؤں کی جو کتابیں ملتی ہیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، دعائے انس ہے، دعائے ابو الدرداء ہے، 4 آیت الکرسی ہے، گھر سے نکلتے ہوئے، نمازوں سے پہلے، نمازوں کے بعد، اس سے انسان مصیبتوں سے اپنے کو اور اپنے بچوں کو محفوظ بنا لیتا ہے۔ اور دوسرا صدقے کا اہتمام، ان الصدقۃ لتطفئ غضب الرب وتدفع عمیق السوء، یہ صدقہ بناؤ کو ٹالتا ہے، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرتا ہے، بری موت سے انسان کو بچاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو انسان ہاتھ اٹھا کر اللہ سے دعا مانگتا ہے، یہ دعا تقدیر کو بھی پلٹ دیتی ہے۔ تو صبح شام کی مصنوع دعاؤں کا بھی اہتمام ہو، اور اس کے ساتھ اللہ سے مانگنے کا بھی اہتمام ہو، اور ساتھ ساتھ صدقے کا بھی اہتمام ہو، تو پھر یہ جو ایسے اعمال ہیں یہ مصیبتوں کو ٹال دیتے ہیں۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و اہلی و مالی و ولدی، ایک ہی دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلائی کہ تم پڑھ لو، 5 چیزوں سے تمہیں ہر مصیبت سے اللہ بچا لیں گے، 5 چیزیں تمہاری محفوظ ہو جائیں گی، دین کی مصیبت، مال کی مصیبت، جان کی مصیبت، اولاد کی مصیبت، گھر والوں کی مصیبت۔ بسم اللہ علی دینی و نفسی و اہلی و مالی و ولدی۔ تو یہ تو میں نے ایک مثال دی ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں خوب اعمال کے ذریعے
اپنے آپ کو مصیبتوں سے محفوظ رکھنے والے بندوں میں شامل فرمائے، اور خاص کر جو یہ آج شب جمعہ ہے، کل جمعے کا دن ہے، خوب درود شریف کا اہتمام ہو۔ اس درود شریف کی برکتوں کا ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ کتنی اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں۔ رحمتیں اتریں گی تو مصیبتیں خود ہی ٹل جائیں گی، بے چینی، بے سکونی، بے قراری، بے روزگاری، تنگی، پریشانیاں یہ درود شریف کی برکت سے ٹل جائیں گی۔ تو یقین کے ساتھ اللہ کے نیک بندے ایسے بھی گزرے ہیں تو شب جمعہ اور جمعے کے دن کسی سے بات نہیں کرتے تھے اور صرف درود شریف ہی پڑھا کرتے رہتے تھے۔ تو اللہ ہمیں اس کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔